بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، اور یہ زندگی میں انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اعمال صالحہ کرے، اور زندگی کے اندر ایک ایک لمحے کو قیمتی جانے۔ بعض اوقات انسان ناسمجھی اور نادانی میں کچھ ایسے کام کر جاتا ہے جو بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں، لیکن انسان عام حالت میں اس کو گناہ تصور ہی نہیں کرتا۔ ان اعمال میں سے، ان کاموں میں سے ایک کام جو آج کل بہت زیادہ ہے وہ غیبت ہے۔ غیبت ہر مجلس میں، ہر محفل میں ایک آدمی دوسرے کی غیبت کرتا ہے، لیکن اس غیبت کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی انسان کی پیٹھ کے پیچھے اس کے بارے میں بات کی جائے۔ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے کیا جائے کہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا نبی اللہ، اس آدمی کے اندر اگر وہ برائی موجود ہو تو کیا یہ پھر بھی غیبت کے زمرے میں آئے گا؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت نام ہی اس چیز کا ہے کہ اس بھائی کی برائی کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کیا جائے۔ اگر اس میں وہ برائی نہیں، پھر کوئی اس کے پیچھے ایسی بات کرے، فرمایا وہ تو بہتان ہوگا، وہ پھر غیبت نہیں ہوگی۔ غیبت کہتے ہیں کسی آدمی کی برائی کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کیا جائے، پیٹھ سے مراد اس کی عدم موجودگی میں اس بات کو بیان کیا جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غیبت کے متعلق جو وعید ارشاد فرمائی، ان میں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن غیبت کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے بھی بڑا گناہ قرار دیا۔ اس کی وجہ کہ زنا دو آدمیوں کا فعل ہوتا ہے، مرد اور عورت کا، وہ دونوں اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، رب العالمین کی ذات اس جرم کو معاف کر دے گی۔ ہے بہت بڑا گناہ، لیکن رب العالمین کی ذات اس جرم کو معاف کر دے گی۔ اور غیبت یہ حقوق العباد میں سے وہ مسئلہ ہے، جس انسان نے جس کی غیبت کی ہے، جب تک ان سے معافی نہیں مانگے گا، رب العالمین کی ذات بھی معاف نہیں کرے گی۔ تو انسان سوچے کہ میں نے زندگی میں جس کی غیبت کی ہے، جس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کی ہے، آیا میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں اس کے سامنے جا کر اپنی غلطی کا اعتراف کروں اور اپنی غلطی کا برملا اظہار کروں اور اس سے معافی مانگوں؟ اور کس انسان کو یاد ہے کہ میں نے کس کس کی غیبت کی ہے؟ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور ایک حدیث میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو انسان کے جسم کا ہر عضو اس کی زبان کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ آپ سلامت ہوں گی تو ہم بھی کیا ہوں گے؟ سلامت ہوں گے۔ مطلب یہ کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے، انسان کو غیبت سے دور رہنا چاہیے۔ اور رب العالمین کی ذات نے قرآن کریم میں غیبت کی مذمت بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم میں سے ہر ایک آدمی اس بات کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک تو انسان کا گوشت کھانا ویسے ہی درندگی ہے، اور دوسرا پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن سورۃ الحجرات میں رب العالمین کی ذات فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی ایک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اب مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زندہ انسان کا گوشت کھانا یہ درندگی ہے، پھر مردہ کا گوشت، اس کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس طرح مردہ آدمی اس کے جسم کے گوشت کو کہیں سے بھی نوچا جائے تو مردہ آدمی اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، اسی طرح جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے، وہاں پر وہ موجود نہیں ہے، وہ اپنی بات کی صفائی نہیں کر سکتا، صفائی نہیں دے سکتا، اپنی بات کو جو اس نے بیان کی ہے اس کے اعتبار سے اظہار نہیں کر سکتا جس طرح مردہ۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ غیبت سے بچے۔ پھر بعض مواقع میں یہ بات ذہن میں رکھیں، مجلس کے اندر جب ان سے کہا جائے بھائی یہ غیبت ہے، تو آگے سے ہم لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ بات تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں۔ بھائی منہ پر کہنا، اس بارے میں بھی شریعت مطہرہ کہتی ہے کسی کا کوئی عیب ہے، کسی میں کوئی برائی ہے، کسی میں کوئی غلطی ہے، تو وہ غلطی اور برائی کا اظہار سب کے سامنے نہ کیا جائے، بلکہ اصلاح کی غرض سے جس آدمی میں برائی موجود ہے اس کے سامنے جا کر
اس کو بتایا جائے کہ آپ میں یہ برائی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے غیبت کی کیا جامع تعریف فرمائی، فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کے سامنے اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا کہ جو اس کو ناپسند ہو۔ تو اس اعتبار سے کسی کی برائی اور کسی کی بری حسرت ہو تو اس کے سامنے بھی جا کر سب کے سامنے اس کی برائی کا اظہار۔ مثلا کسی آدمی پر کسی نے ظلم کیا، اب وہ مظلوم آدمی اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان کسی کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس کو بھی اجازت ہے۔ چھٹے پارے میں رب العالمین کی ذات نے ارشاد فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، تو فرمایا جس آدمی پر ظلم کیا جائے وہ آدمی اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان کسی دوسرے کے سامنے بیان کر سکتا ہے، لیکن عام طور پر ہماری مجالس، ہمارے گھر کا ماحول یہ غیبت سے پاک ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ایک انسان اس بات کو ذہن میں رکھے کہ غیبت ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے، جب تک ہم اس آدمی سے معافی نہیں مانگیں گے جس کی ہم نے غیبت کی ہے اس وقت تک رب العالمین کی ذات بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم ہر ایک، چاہے وہ استاد اور شاگرد کا معاملہ ہے، پیر اور مرید کا معاملہ ہے، خاندان قبیلے برادری کا معاملہ ہے، ساس اور بہو کا معاملہ ہے، یا اسی طرح گھر کے اندر کے جتنے معاملات ہیں خاندان کے اعتبار سے، دوستوں کے اعتبار سے، میری درخواست ہے ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنی مجلسوں کو غیبت سے پاک رکھے۔ ہم جہاں چار لوگ بیٹھیں تو ہم کوئی دین کی بات کریں، شریعت کی بات کریں، اعمال کی بات کریں، نہ کہ ہم دوسروں کے اعتبار سے غیبت کریں، دوسروں کی برائیاں اپنے اوپر لیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے عافیت مانگیں اور اپنی زندگی کو پاکیزہ گزاریں۔ اور آخری بات یہ کر رہا ہوں، آج ہماری نمازوں میں وہ اثر کیوں نہیں، ہماری تلاوت میں وہ اثر کیوں نہیں، ہمارے ذکر و اذکار میں وہ اثر کیوں نہیں ہے؟ ہم وضو کر کے اپنے ظاہری اعضاء کو تو پاک کر لیتے ہیں، لیکن جس زبان سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، جس زبان سے اللہ کی تحمید اور تعریف کرنی ہے، تسبیح کرنی ہے، ہم اس زبان کو گناہوں سے پاک نہیں کرتے، غیبت سے پاک نہیں کرتے۔ وہی زبان غیبت کر رہی ہے، وہی زبان نماز کے اندر تلاوت کر رہی ہے، تو پھر ہماری نمازوں میں اثر کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر قسم کی برائیوں سے اور بالخصوص غیبت جیسے جرم سے رب العالمین کی ذات ہم میں سے ہر ایک انسان کو محفوظ فرمائے۔